اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور اس دنیا میں آنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کے لیے ہمارے والدین کو بنایا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ جو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس لیے بنایا ہے کہ انسان دنیا میں جا کر اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرے، اور اس دنیا میں آنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کے لیے ہمارے والدین کو بنایا ہے، ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے۔ لیکن آج اس پرفتن ماحول میں اور اس نازک دور میں دیکھا ہی جا رہا ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں زیادہ کر رہی ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ جو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ احادیث کے اندر اس کی بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو اپنا محبوب اور مقرب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھا جائے۔ آج کے اس دور میں ہمارے نوجوان طبقے کے اندر یہ خامی اور برائی آ رہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو صحیح انداز میں اور صحیح لہجے میں ان کی خدمت اور اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ان کی خدمت کے ساتھ، ان کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیں، نہیں تو اس سے اللہ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ناراض ہو جائیں گے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ جو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اپنی والدہ کی خدمت کر کے ان کو کھانا دے کر، ان کو نہلا کر، اور صبح کو وہ اپنی مزدوری پر نکل جایا کرتے تھے۔ پھر شام کو جب وہ اپنے گھر واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی والدہ کو دیکھتے اور ان کی اطاعت و خدمت کرتے اور ان کے لیے کھانا تیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ روزمرہ کے مطابق وہ صحابی صبح کو اپنی والدہ کو بستر پر لیٹا کر ان کو نہلا دھلا کر اور ان کو کھانا دے کر اپنی مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن جب وہ شام کو واپس آئے تو دیکھا کہ والدہ سو رہی ہے، بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ ان صحابی نے حسب معمول روزانہ کے مطابق آ کر پہلے اپنی ماں کے لیے کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کرنے کے بعد پھر اپنی والدہ کی چارپائی کے پاس آ کر بیٹھ گئی کہ میری والدہ جب جگے گی تو اپنی والدہ کو کھانا کھلاؤں گا۔ لیکن کافی دیر کے بعد جب والدہ نہیں جگی اور جا کر اپنے پڑوس والوں سے کہا کہ آج میری والدہ سوئی ہوئی ہے، میں ان کے لیے کھانا لے کر بیٹھا ہوا ہوں لیکن وہ جگ نہیں رہی ہے، تو آس پاس کے لوگوں نے آ کر دیکھا کہ والدہ کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ جب یہ خبر ان صحابی کو معلوم ہوئی تو بڑا روئے اور بڑا پچھتائے کہ میں اب کس کی خدمت کروں گا، ہم میں کس کی اطاعت کروں گا۔ اس لیے ان لوگوں نے ان کو احساس دلایا اور یہ کہا کہ بھائی، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک دن انسان دنیا میں آیا اور چلا جائے گا، اللہ تعالی نے نظام بنا رکھا ہے۔ جب لوگوں نے ان کو
نہلا دھلا کر اور کفن پہنا کر چارپائی پر لٹا کر جب ان کو اٹھایا اور ان کو قبرستان لے جانے لگے تو وہ صحابی اپنی نظروں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ان کا یہ عمل دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ بار بار اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے، آسمان کی طرف کیوں نگاہ دوڑا رہے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ تو کس کا جنازہ لے کر جا رہے ہو؟ یہ میری والدہ نہیں، یہ میری جنت ہے۔ جب میری والدہ حیات تھی اور میں اپنی والدہ کی خدمت کر کے جب بھی آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تو مجھے جنت دکھائی دیتی تھی، لیکن آج میری والدہ دنیا سے جا رہی ہے، چارپائے پر لٹا کر تم اس کو قبرستان کے اندر اتارنے کے لیے لے کر جا رہے ہو، جب میں آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا رہا ہوں تو مجھے جنت نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب تک دنیا میں ہمارے والدین حیات ہیں ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کرنی چاہیے، ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت کا مستحق بننا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب